گزشتہ جمعے میں اخلاص و نیت دل کے ارادے کے اچھا اور پاک ہونے کے بارے میں عرض کیا تھا۔ بخاری شریف کی ایک روایت کا مختصر سا ٹکڑا عرض کیا تھا، انما الاعمال بالنیات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد گرامی ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پہ ہے، تمام اعمال کی عمارت نیت پہ استوار ہوتی ہے، بنیاد نیت ہے، ایرا نیت ہے، جڑ نیت ہے، نیت صحیح اعمال صحیح، نیت غلط اعمال غلط۔ بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ ایک لفظ اور ملاؤ کہ نیت عقیدہ ہے، عقیدہ صحیح تو اعمال صحیح، عقیدہ غلط اعمال غلط۔ یہ جو لفظ ہے عقیدہ، یہ عقد سے ہے، اس کے معنی گرا لگانے کے ہیں، گند لگانے کے۔ عقیدے کی ایسی گند لگاوے آدمی، ایسی گرا لگائے کہ اس کو کوئی کھول نہ سکے۔ Let's get started. Drive safe. اتنا مضبوط عقیدہ ہو آدمی کا کہ مالک کائنات کے بارے میں اس کا یہ خیال ہو اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ اس کائنات کے نظام کا ایک ایک ذرہ، سمندر کا ایک ایک قطرہ، پہاڑ کا ایک ایک سنگریزہ، درخت کا ایک ایک پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ جب نظام کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی تو پھر کرنے اور کرانے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ آج نیتیں بگڑی، ارادے خراب ہوئے، دلوں کے وسواس خراب ہوئے۔ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے، فرمایا قلوب المؤمنین عرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے بندے، آنکھ تیری، زبان تیری، دل، دماغ تیرا، ہاتھ تیرے، پیر تیرے، سارا جسم تیرا، ایک تیرا دل جو ہے یہ تو نہیں مجھے بسنے کے لیے عطا کر دے، سارا بدن تو اپنے حوالے رکھ، Continue straight. دل کی کوٹڑی میں مجھے بسنے دے، مجھے رہنے دے۔ فرمایا دل تیرا ہو، یاد میری ہو، پھر مزہ دیکھ۔ جن حضرات نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیا ان کی دنیا میں بھی شان نرالی، آخرت میں بھی شان نرالی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ راجستھان کے ٹیمبے پہ اکیلا آ کے بیٹھا، اللہ کا نام بلند کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں بسائی، اتنی اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی کہ جس دن معین الدین کا جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر بن کے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ آج تم سے اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا۔ یہ کتنا برگزیدہ بنتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے 90 لاکھ آدمی جہنم سے بچ گیا، جنت کا وارث بن گیا۔ آج ان بزرگوں کا نام تو لیتے ہو مگر ان بزرگوں والے کام تو کوئی کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی مسلمان ہو گیا، صرف جنازے کو دیکھ کر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی دقت نظر اور علم اور تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر خدا جانے کتنے ہزار غیریہ مسلمان بن گئے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے
کہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاید ان بزرگوں کے بٹن سننے کے تھے؟ یقین کرو یہی دو آنکھیں تھی، یہی زبان تھی، یہی چہرہ تھا، پیٹ بھی تھا، نفس بھی تھا، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر کمال یہ تھا کہ انہوں نے سب کچھ ہوتے ہوئے اپنا صرف ایک اللہ کو بنایا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ دنیا اور وما فیہا کی انہیں خبر تک نہ رہتی۔ ہم سے تو وہ اچھا رہا فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، بہت بڑا اپنے زمانے کا ولی کامل گزرا ہے، اور حالات اس کے کیا ہے؟ ڈاکو ہے اپنے زمانے کا، صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کی بہت بڑی پارٹی کا سردار ہے۔ 99 ڈاکو اور ہیں، سب سے بڑا سردار فضیل بن عیاض ہے۔ ایک آدمی کی لڑکی بڑی حسین تھی، اس کو خبر بھیجی کہ تکڑا ہو جا ہم تیری بیٹی کو اٹھاویں گے۔ اس نے اپنی بچی کو چوبارے میں اوپر چڑھا دیا، بچی کو بھی پتا تھا، وہ اللہ کا قرآن لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں تم جیسا ہوتا تو تھانے میں جا کے کہتا پولیس والوں کو ہماری حفاظت کرو۔ ان کا یقین تھا کہ قرآن محافظ ہے، قرآن حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ بچی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، فضیل بن عیاض نہ جانے کوٹھوں پہ چڑھتا چڑھاتا اس دوبارے تک پہنچ گیا۔ اندر سے آواز آتی عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ اور مسلمان کہلانے والے اور اپنے آپ کو انسان سمجھنے والے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تیرے دل میں کب اس مالک کائنات کا قہر آئے گا، تو کب اس کے غضب سے ڈرے گا، اس کے عذاب سے کیسے بچے گا، اس کی قدرت کاملہ تجھے گھیر کے تباہ کر دے گی۔ اس بچی نے 2-3 مرتبہ آیت کو دہرایا، بار بار پڑھتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اندازہ لگاؤ ڈاکو نہیں ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ ایک آیت قرآن کریم کی سن کر دیر نہیں لگاتا، صبح نہیں پکڑتا، اگلا دن نہیں آنے دیتا، کسی مسجد میں نہیں جاتا، کسی مولوی کے پاس نہیں جاتا، کسی پیر و فقیر کے پاس نہیں جاتا، اللہ کا قرآن سنا، رونے لگا، کوٹھے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا میرے ساتھیوں میری لیل بدل گئی، 5 minutes. Please take your seats. میرا دل بدل گیا، میرا انداز بدل گیا، میں نے بڑی غلط کاری میں زندگی بسر کی ہے، تم سب گواہ جاؤ، میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ ایک آیت قرآن کی سن کے ایسی توبہ کی، زمانہ جانتا ہے کہ اپنے زمانے کا کتب بنا، مجدد بنا، ولی کامل بنا۔ ارے ہم سارا قرآن سن کے کچھ بھی نہ بنے، ہم سارا قرآن پڑھ کے کچھ نہ بنے، سن کے کچھ نہ بنے، ہمارا کیا بنے گا؟ جھوٹ بولنے سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، زنا بدماشی سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، حرام خوری سے ہم نے کبھی توبہ نہ کی، لگے ہوئے
کیسے اللہ کریم ہے، معاف کر دے گا. تو معافی مانگے گا تو وہ تجھے معاف کرے گا. عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے لوگوں نے اپنی اس طریقے سے کانٹے بدلے، لین بدلی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل بنے. بادشاہ وقت ہے، بلخ بخارے کا بادشاہ خواجہ ابراہیم ابن ادہم. مگر دل میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، اللہ والا بن جاؤں. فقیری مجھے تو منظور ہے، اللہ کی ذات میرے دل میں بس جائے. رات کو سویا ہوا ہے تخت پہ، بادشاہی تخت پہ. کوٹھے پہ سے ایسی آواز معلوم تھی جیسا کہ کوٹھے پہ چل رہا ہو. رات کو پوچھا کون ہے کوٹھے پہ؟ اوپر سے آواز آئی میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں. بادشاہ کہنے لگا دماغ خراب ہے، کبھی اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملے؟ اونٹ کوٹھے کی چھت پہ نہیں ملا کرتا. اوپر سے آواز آئی کہ تو کون سا عقل مند ہے، تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملا کرتا. اگر مجھے چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تجھے تخت پہ خدا نہیں ملے گا. صبح اٹھ کر کے کسی جیسے مولوی سے جا کے نہیں پوچھا، کسی مفتی کی جا کے صلاح نہیں لی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. مطلب میرا یہ ہے کہ جب آدمی ماننے پہ آئے تو سب کچھ مان جاتا ہے. نہ کسی کی صلاح لی، نہ مشورہ کیا، نہ علماء سے پوچھا، نہ مولویوں سے پوچھا. صبح ہونے سے پہلے تخت و تاج کسی اور کے حوالے کر دیا اور آپ درویش ہی لے لی. اور خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی اس علاقے میں آتے تو بادشاہ وقت کہتا کہ حضرت آپ کی سلطنت حاضر ہے، اگر چاہو تو میں اب بھی آپ کو دیتا ہوں. مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کی نرالے تار ہے. اور میں بادشاہ کو کیا کروں گا؟ مجھے فقیری میں جو مزہ آتا ہے تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو کر ایک سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں جو مجھے مزہ آتا ہے وہ تیری بادشاہت میں کبھی نہیں آیا. کیا بادشاہت ہوتی ہے جس کو اللہ کی یاد مل جائے؟ یہ تو ہمیں چسکا نہیں پڑا، ہمیں اس کے مٹھاس کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کے کیف کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کے سرور کا پتہ نہیں چلا، ہمیں اس کی لذت کا پتہ نہیں چلا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت نے اس خدا کو چھروں کے نیچے یاد کیا، انگاروں پہ یاد کیا، خنجر کی نوک پہ یاد کیا، دہکتے ہوئے گولوں شولوں پہ صحابہ نے اللہ کو یاد کیا. چنانچہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مار پڑ رہی تھی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلال کے پاس سے گزرا، میں نے بلال کی زبان باہر لٹکی دیکھی، سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شولے ہیں. امیہ بن خلف حضرت بلال کے گلے پہ گردن پہ پیر رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے. اتنی زبان باہر نکل آتی ہے. بلال پھر بھی کہتا اللہ احد، مکے والا اور مارو اور مارو. امیہ بن خلف تو مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتا نہ
تھا دوں گا. کیوں؟ اس لیے میں چوری کر کے مار نہیں کھا رہا, میں بدکاری کر کے مار نہیں کھاتا, میں کسی کو قتل کر کے مار نہیں کھا رہا, میں کسی کے جرم میں مار نہیں کھاتا, میں اپنے رب کی یاد کرنے کے جرم میں مار کھاتا ہوں. ادھر مار پڑتی ہے, مجھے مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جناب ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بلال کو دیکھ کر مجھے ترس آیا, مجھے ترس آیا کہ اتنی شدید مار پڑتی ہے اور یہ ہٹتا نہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کے کان سے منہ لگا کے فرمایا, ابھی حالات تیرے ٹھیک نہیں ہے, دل میں یاد کر زبان سے نہ کہو, دل میں یاد کر زبان سے اس کا اظہار نہ کر, اتنی شدید مار پڑ رہی ہے, اتنا تجھے عذاب دیے جا رہا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میرا جگر پھٹ گیا اور کہنے لگا ابو بکر سارا جہان کہتا پر تو نہ کہتا. میں کوئی جان کے نہیں کہتا, مجھے مار کھانے کا شوق نہیں, مجھے مار کھانے کا ذوق نہیں, مجھے تکلیف سہنے کی عادت نہیں. پر اے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں, جب خدا کی ذات میرے سامنے آتی ہے اور خود خدا مجھے کہتا بلال تیرا حال کیا ہے, میں زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہوتا ہوں اللہ احد, اللہ ایک ہے, کوئی اس کا ساتھی نہیں, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں, کوئی قبر والا, کوئی مزار والا, کوئی درخت والا, کوئی نبی رسول پیغمبر خدا بخوف ابدال ولی کوئی بھی ہو, اللہ بلال کا اعلان ہے کوئی میرے خدا کا ساتھی نہیں. لوگ تو ان بلا لیتے ہو نا, بھائی دیکھو نبی ہے, یہ بھی تو اللہ نے بلائے ہوئے نہیں. اللہ نے بنایا کسی کو اپنا سامی, اللہ نے بنایا کسی کو اپنا ساتھی. تم شریکے سے لڑتے ہو, خدا شریک کا گوارا کرتا ہے, خدا شریکوں سے پاک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زیادہ سے زیادہ مار کھاتے دیکھا اور بعد نہ آیا, پھر ابو بکر نے پوچھا تیرا حال کیا ہے, بلال کہتا جفا جو ہوتی ہے, جفا جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں, جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں, اور جو بھی ستم ہے محبتی اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. اور کہتا ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں, جب میں اپنے رب کے لیے مار کھاتا ہوں میرے سینے پہ پتھر کی چٹان ہوتی ہے, میری کمر کے نیچے دہتے ہوئے کولے اور شولے ہوتی ہیں, میری گردن پہ امیہ بے خلق کا پیر ہوتا ہے. ان حالات کے ہوتے ہوئے مجھے میرا رب پوچھتا ہے بلال تیرا کیا حال ہے. صرف یہی نہیں, عورت کو دیکھے آپ, عورت ذات مرد بنے پھرتے ہیں, جہاں چیکنی چوپڑی قبر دیکھی وہی سر جھکا دیا, جہاں سنگے مرمر لگا دیکھا وہیں سے اولاد مانگ لی, وہیں سے حاجت روائی کا طلبگار بن گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ کر چین سے نہ بیٹھا, میں مکے کی گلی گلی کا چکر لگاتا تھا, محلے محلے کا چکر لگاتا تھا,
गली गली में घूमता था, मकान मकान पे पता करता था कोई गरीब मुसलमान मजलूम परेशान हाल ना हो। और काम किया है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इतनी सख्त से सख्त मुसीबत में देखा, परेशानी से परेशानी में देखा और यह हालत देखी, तो उमय्या बिन खलफ से सिद्दीक अकबर ने कह दिया कि तू इस गुलाम को बेच ले, मैं इसे खरीद लूंगा। अब जब किसी ने कोई माल बेचना ना हो तो वो हवाई पैसे मांगा करता है, बेचना तो है ही नहीं। उसने मुंह मांगे दाम मांगे। अबू बकर किसी की दौलत मुकदमे में लगेगी, किसी की दौलत अफसर खाएंगे, किसी की दौलत डॉक्टर खाएंगे, किसी की दौलत कंजरी खावेगी, किसी की दौलत बदकार खावेंगे, किसी की दौलत जुए बाज शराबी खावेंगे। तेरी दौलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना, अल्लाह का परवाना बिलाल के लिए खर्च हो रही है। अबू बकर सिद्दीक ने कह दिया कि मांग क्या मांगता है। उमय्या बिन खलफ ने जो पैसे मांगे, हजरत अबू बकर ने वादा फरमा लिया कि चल तेरे हो गए, मैं दूंगा। यहाँ एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। उमय्या कहने लगा, अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद समझता था, मैं तो तुझे बड़ा होशियार और कुरैश का सरदार समझता था, तेरा तो आज पता चला तू तो बिल्कुल बेअकल है। मक्के का बहुत बड़ा काफिर बिलाल को मारने वाला उमय्या बिन खलफ कहता, आज पता चला मुझे तो अकल नहीं। अगर आपकी तवज्जो है तो मजा आएगा। सिद्दीक अकबर ने पूछा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्यों भाई, कैसे? और कहने लगा, इससे तो मेरे सर का दर्द बना हुआ था, मार मार के मैं थक गया, इसकी रग रग में कांटे चुभो के मैं थक गया, पत्थर की चट्टानें रख रख के मैं थक गया, और गर्म लोहे के कुर्ते बनवाकर तपती हुई धूप में सारा दिन लिटा लिटा के मैं थक गया, अंगारों पे लिटा के मैं थक गया, मार मार के मैं थक गया, और तूने इसकी इतनी कीमत लगा दी। मैं तो अक्का हुआ था, मैं तो थका हुआ था, तू यूं ही मांग लेता, मैं तेरे मत्थे मार देता, तू इसकी इतनी बड़ी कीमत लगा रहा। बिलाल की तूने इतनी बड़ी कीमत लगा दी। मैं तो इससे आगे तंग आया हुआ था, मैं तो तेरे हवाले यूं ही कर देता, ले उठा के ले जा। इतनी बड़ी कीमत तूने अपने जिम्मे लगा दी। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं यूं समझता था कि उमय्या बिन खलफ मक्के का सरदार है, कुरैश का सरदार है, बड़ा अक्लमंद होगा, पर तेरा आज पता चला कि तू तो बिल्कुल गधा है, तुझे कोई अकल नहीं। उसने पूछा क्यों? तवज्जो फरमाया, हो बिलाल और कीमत ये मांग ली जो तूने मांगी, कीमत हो बिलाल की, और ये तूने, अगर आज तू मेरी जान मांगता, मैं अपनी जान देकर बिलाल को खरीद के आजाद करता। तू क्या जाने बिलाल की कीमत? बिलाल के तूने इतने से पैसे मांगने थे तो खरीद के हजरत बिलाल को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक अकबर ने आजाद कर दिया। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह की अदालत लगेगी, लोग अपने अपने मामलात लबेड़ेंगे और आएगी सिद्दीक अकबर की बारी। अल्लाह पाक की कसम, जनाब अबू बकर बिलाल को लाएंगे, हजरत नादिया को लाएंगे, अबू फकीहा को लाएंगे, इसी तरह के कमजोर ज़ईफ सहाबा को लाएंगे जिनको खरीद खरीद के आजाद किया। अर्ज़ करेंगे, इलाही सिद्दीक की कमाई तेरे सामने मौजूद है। कभी इन हजरात के बारे में सोचो तो सही कि आखिर ये इंसान थे, लोहे के थे, पत्थर के थे, क्या चीज थी तो इन्होंने अपने रब के सामने किसी को कभी ठहर नहीं दिया। अब आपका एक जहन होगा और वो ये कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी, हुजूर की दुआ थी, इसलिए ये हजरात तकड़े थे, ईमान इनके मजबूत थे,
صحابی تھے، نکاح نبوت نے ان کو پکا کر دیا تھا، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اور آپ کو بتا دوں، حضرت آسیہ فرعون کے گھر والی، ایسا ذلیل بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، مجھے خدا کہو، 400 برس تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا، 400 سال تک فرعون کے سر میں کبھی درد نظرہ تک نہیں ہوا، اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ آپ کی حالت کو دیکھ کر حضرت آسیہ ایمان لے آئی، فرعون کی خدائی کا انکار چھن گیا، راحت چھن گئی، وہ جان کی اپنے اندر جو آسائش بنا رکھی تھی، وہ تخت و تاج چھن گیا، وہ شاہی محل چھن گیا، فرعون نے اس پر بھی لحاظ نہ کیا، حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گار دی، اس پر بھی لحاظ نہ کیا، اس نے شاہی لباس اتارا، شاہی محل سے نکال دیا، آسائش چھن گئی، آرام چھن گیا، راحت چھن گئی، وہ جان کے اپنے اندر جو آسائش بنا رکھی تھی، وہ تخت و تاج چھن گیا، وہ شاہی محل چھن گیا، فرعون نے اس پر بھی لحاظ نہ کیا، حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں گار دی۔ پیر میں اگر کانٹا لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، صرف ایک کانٹا لگ جانے سے، خدا کی پیر میں اگر کانٹا لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، صرف ایک کانٹا لگ جانے سے، خدا کی قسم، آسیہ مبارک ہو، بادشاہ کی گھر والی رانی ساری عمر بادشاہ کے گھر میں رہی، اور آج ایمان کی وجہ سے ایک ایک ہاتھ میں قرآن کا تب فرعون ذی الاوتاد، حضرت آسیہ کے ایک ایک ہاتھ میں 100 میخیں ٹھوک دی، ادھر میخیں ٹھکتی تھی، پیروں میں میخیں ٹھوکی، Continue straight. ادھر فرعون سامنے آ کر کے کہتا تھا، آسیہ اب بھی آ جا، میری خدائی کو مان جا، میں خدا ہوں، تجھے آسائش مل جائے گی، وہی لباس ملے گا، وہی شاہی تخت و تاج ملے گا، وہی محل تجھے مل جائے گا، اعلیٰ درجے کے کھانے ملیں گے، اعلیٰ درجے کا لباس ملے گا، وہی شاہی محل تجھے مل جائے گا، میں پھر تجھے اپنی ملکہ بنا لوں گا، میں تجھے پھر اپنی رانی بنا لوں گا، میں تجھے پھر اپنی گھر والی بنا لوں گا، آ جا۔ آسیہ کہتی ہے، او کمینے، میری آنکھوں سے دور ہو جا، یہ تیرا محل عارضی، یہ تیری بادشاہت عارضی، یہ تیری آسائش عارضی، تیری خدائی جھوٹی، تو پرلی درجے کا غدار ہے، تو کافر ہے، میری آنکھوں کے سامنے وہ جنت کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے جس